سر صاحب، پچھلے ہفتے جب ہم نے پروگرام کیا تو میں نے آپ سے تجزیہ جانا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب بڑے آرام سے لاہور آئے، پھر انہوں نے میٹنگز کی، تحریک چلانے کا اعلان عمران خان صاحب کر چکے ہیں، بانی پی ٹی آئی۔ لیکن اس بات پہ کنفیوژن تھی کہ اتنے آرام سے آئے، بیٹھے، بات چیت کی، آپس میں کچھ طے پایا اور اگلے دن انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی۔ لیکن ہم نے اس دوران اچھا خاصا تماشا دیکھا، یہاں تک کہ بہت کول مائنڈیڈ اور جو سافٹ سپوکن سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ بھی بہت جزبوز ہوئے، انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے میڈیا کے اوپر، اور وہ بھی ایک خاتون ان کے جو آرگنائزر ہیں، چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ صاحبہ کے حوالے سے۔ بعد میں اس گرد کو بٹھانے کی کافی کوشش کی گئی، کور کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ یہ کہا گیا پی ٹی آئی کے اپنے لیڈرز کی طرف سے کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو اس کو پانی پینا چاہیے اور غصے کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی جانی چاہیے، یہ قابل برداشت رویہ نہیں ہے جو اختیار کیا گیا۔ بہرحال صلح صفائی ہوئی، لیکن مین وائل بڑے متنازع قسم کے بیانات ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے۔ اس دوران بانی پی ٹی آئی کی ایک ٹویٹ بھی آ گئی اور انہوں نے کارکنوں کو کہا کہ آپ آپس میں جھگڑا نہ کریں، پارٹی تحریک پر فوکس کریں اور اختلافات پیدا کرنے والوں کو وہ خود دیکھ لیں گے۔ بیرسٹر گوہر چیئرمین وہ بھی یہ سمجھاتے ہوئے پائے گئے کہ کارکنوں کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور توجہ عمران خان صاحب کی رہائی پر رکھنی چاہیے۔ لیکن ایک اور چیز جہاں کنفیوژن ہے وہ ہے یہ تحریک 90 دن چلے گی اور 5 اگست کو پیک کرے گی۔ ان اختلافات اور ان جھگڑوں کے ہوتے ہوئے جو ہم نے پچھلے ہفتے دیکھی، یہ لا اینڈ آرڈر یا قانون کی بالادستی کے لیے چلے گی تحریک، یا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے چلے گی، یا پاکستان تحریک انصاف کو اپنی سیاست سے، اندرونی سیاست سے ہی خطرہ ہے جس کا وہ شکار ہوگی؟ عائشہ، یہ تو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی اندرونی سیاست اتنی گندی ہے، اتنی لڑائی جھگڑے ہیں، اتنی جیلسیز ہیں اور اتنی پوزیشنز ہیں اور اتنی ایمبیشنز ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ بڑی ان کی کمزوری یہی ہے۔ اور خان صاحب کو تو پتہ نہیں پوری سچویشن کی بھی اطلاع ہے کہ نہیں، آئی ڈونٹ نو۔ یہ بھی نہیں پتا کہ کون فیصلہ کرتا ہے کہ کون لوگ جا کے ان کو ملیں گے اور نہیں ملیں گے۔ پہلے ہمیں یہ پتا لگا تھا کہ یہ سلمان راجہ صاحب کی کمیٹی جو ہے یہ فیصلہ کرے گی کون جائے گا کون نہیں جائے گا، پھر پتا چلا انہی کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا اور لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں۔ اور یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا خان صاحب ایک لسٹ نہیں دے سکتے؟ ٹویٹ کرتے ہیں تو ٹویٹ کے اندر لسٹیں نہیں بھیج سکتے؟ مطلب ہے کہ آپ وہ جو ٹویٹ کرتے ہیں کہہ دیں اگلے ہفتے میں نے فلانے کو ملنا ہے، ٹویٹ کر دیں۔ تو جس طریقے سے ٹویٹ کرتے ہیں اس طریقے سے لسٹ بھی دے دیا کرے تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے، جس کو ملنا چاہیں اس کو مل لیں اور جو ان سے پوچھنا چاہیں پوچھ لیں، مگر ایسے ہوتا نہیں ہے جی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو بیان بھی خان صاحب کا آتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ میرا خیال ہے ایڈیٹنگ ہوتی ہوگی کہیں نہ کہیں، اور اس کے اندر بھی کوئی سینسرشپ ہوتی ہوگی یا نہیں، آئی کانٹ سے، بٹ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں۔ علیمہ خان ایک بات کرتی ہے، سلمان راجہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں، گنڈا پور صاحب کہیں اور بھاگ جاتے ہیں، گوہر صاحب کچھ اور کہتے ہیں، فواد چودھری کچھ اور کہتا ہے، فیصل چودھری کچھ اور کہتا ہے۔ آپ سارا دن ان کی باتیں سن کے ہم پاگل ہو گئے ہیں ایک دوسرے کو، اور وہ کہتے ہیں نا پولنگ دا رگ فرام انڈر دیئر فیٹ۔ اور ابھی لیٹسٹ تو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی کہ وہ زلفی بخاری صاحب امریکہ پہنچے میں، وہاں ایک ہیومن رائٹس کمیشن کانگریس کی ہے کمیٹی، اس کے آگے وہ ایویڈنس دے رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک کام کر رہے ہیں، مطلب ہے اس کی پریزنٹیشن واز کوائٹ گڈ، میں نے دیکھا کافی کمپریہنسو تھی۔ اور عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے روبینہ، وہ کہہ رہی ہیں کہ جی زلفی بخاری اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہے، ادھر گنڈا پور صاحب کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ایجنٹ ہے۔ اس سے پہلے بشرا بی بی پہ بھی لگ چکا تھا، پھر جب وہ جیل چلی گئی تو چپ ہو گئے لوگ۔ تو اب مطلب ہے کہ یہ واٹس گوئنگ آن، اور اس لیے یہ کوئی کہتا ہے 5 تاریخ، کوئی کہتا ہے 3 مہینے، تو میرے سے کیا تبصرہ مانگ رہے ہیں؟ اصل میں تبصرہ اس بات پہ بھی سیٹ صاحب، میں آپ کے تبصرے سے 2 اور سوال پھوٹتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں 2 سٹیٹمنٹس شامل کرنا چاہوں گی۔ ایک تو آپ نے ابھی زلفی بخاری صاحب کا ذکر کیا، کیا ان کو بشرا بی بی کی وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ایک زمانے میں یہ بڑے قریب تھے بشرا بی بی کے، اور اس کے بعد پھر دور ہو گئے، اور بشرا بی بی بھی ناراض رہی ان سے۔ اب مجھے نہیں پتا کس اینگل سے روبینہ یہ کہہ رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کی کہ آپس کے اندر ان کا کیا چل رہا ہے۔ اور پھر یہ بچوں والی بات کہ جی وہ جو 2 بیٹے آنے تھے وہ آ رہے ہیں نہیں آ رہے، وہ کون، اس کے بارے میں کیا اوتھینٹک انفارمیشن ہے یا نہیں ہے۔ سو آئی ایم افریڈ یہ پارٹی اپنا، انگریزی کا محاورہ ہے گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر، تو اگر یہ ایکٹ اپنا ٹوگیدر کر لیں تو پھر بات بنے شاید جا کے۔ مگر اب بات یہ ہے جی ایک اور بھی تو پرابلم ہے نا، وہ پرابلم وہی ہے کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، خان صاحب وہاں سے ایسے ایسے حکم دیتے ہیں جو امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتے گراؤنڈ پہ۔ اب کسی کی ہمت نہیں ہے خان صاحب کو جا کے کہنا کہ خان صاحب لوگ باہر نہیں نکلیں گے۔ آپ الٹیمیٹم دیتے رہتے ہیں، ڈیٹے دیتے رہتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی اکٹھے کرو لوگ،
اب ہم کہاں سے کریں؟ لوگ نہیں تیار نکلنے کے لیے، بڑی تنگی ہے نکلنے کی. یہاں تک کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بڑے ڈرتے ہیں جو سینئر لیڈرز ہیں کہ سانو پھڑ کے لے جان گے، اور پھڑ کے لے جان گے تو سٹ دیں گے، اور چابی جڑی ہو نہر سٹ دیں گے ساری، اگلے 6 مہینے پھر اندر ہی رواں گے. تو اب اس قسم کی سچویشن ہے، اور خان صاحب ڈیٹس پہ ڈیٹس دے ہی جاتے ہیں. تو اب آئی ڈونٹ نو ویئر دس از گوئنگ. اور مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ گڈا پور صاحب کے خلاف ایک محاذ بنتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر بنتا ہے، پھر ٹوٹ جاتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، گڈا پور از اے ویری ویری کننگ پولیٹیشین. انہوں نے اپنے آپ کو سیٹ کیا ہوا ہے. یہ سارا ڈرامہ لاہور آنا، یہ بھی سارا ڈرامہ تھا، دکھانے کے لیے کہ میں تو تیار ہوں، میں دیکھے کتنی گاڑیاں لے کے آیا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں. اور پھر یہاں آ کے کسی کو دعوت بھی نہیں دی کہ آ جاؤ، اسی لیے لوگ ناراض ہیں. سلمان راجہ کو بھی نہیں بلایا، وہ خود ہی چلا گیا. عالیہ کو نہیں بلایا، وہ ناراض ہو گئی کہ جی میں مین آرگنائزر ہوں پنجاب کی، اور مجھے آپ دعوت بھی نہیں دیتے. اور وہ تو مطلب ہے کہ آپ کچھ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، آپ آ کے یہاں لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور مجھے بلا نہیں رہے. تو اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں ان کے انٹرنل لڑائی جھگڑے. اور خان صاحب از دا مین جو اس کو حل کر سکتا ہے، بٹ ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ. تو اس سے یہ بھی پھر شک شبہات ہوتے ہیں کہ خان صاحب کو یا پوری انفارمیشن نہیں پتا، یا وہ نہیں چاہتے کہ یہاں باہر کوئی ایک لیڈر بنے، کیونکہ اگر ایک کوئی لیڈر بن گیا تو شاید ان کی اس کی اہمیت بن جائے. تو وہ ڈیوائڈ اینڈ رول پارٹی کو چلانا چاہتے ہیں. اور یہ بائی دا وے دس از ناٹ ان یوزول، لیڈرز کرتے ہیں ایسے، گروپس بنا کے رکھتے ہیں تاکہ آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہوتے رہو، اور جو مین لیڈر ہے اس کے پاس آئے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو یہ بھی ایک قسم کی سیاست ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک یہ جو ڈیٹے خان صاحب دیتے رہتے ہیں نا، دس از ناٹ ہیلپنگ دا کیس، دس از ناٹ ہیلپنگ دا کیس. یہ یہاں پہ بہت سے سوال اٹھتے ہیں. واقعی ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی پی ٹی آئی کو الٹا پڑ رہی ہے. اور آپ نے کہا کہ وہ پیغامات اسٹریٹ فارورڈ کیوں نہیں دیتے، یا تو ان تک صحیح انفارمیشن نہیں پہنچتی. تو فیصل چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پیغامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بڑی اہم اسٹیٹمنٹ دی جو شاید سولوشن ہے سچویشن کا اکلوتا. فواد چودھری صاحب بھی ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو قیادت کی تبدیلی آخری آپشن رہ گئی ہے عمران خان صاحب کے پاس اگر رہا ہونا چاہتے ہیں؟ ابھی تو ہے ہی نہیں کوئی قیادت. کون ہے ان کی پارٹی کا بندہ جو باہر ہے جس کے پاس قیادت ہے؟ گوہر ہے، سلمان ہے، گڈا پور ہے، حلیمہ ہے، عالیہ ہے، جنید ہے. کون ہے؟ بیرسٹرز اور ہیں کوئی؟ کون ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کس کی بات سنیں اور کس کی بات نہ سنیں. اور میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یا تو ہوتا نا کہ یار دو مین لیڈرز ہوتے باہر. یہاں تو انہوں کہتے ہیں روڑا سٹو ایک لیڈر نظر آ جاتا ہے، وہ اپنے بیان دے دیتا ہے. تو یہ کلیئرٹی عمران خان صاحب کو ہی دینی پڑے گی. لیکن پھر ان کے پیغامات کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. سٹ صاحب تو پیغامات آتے کیسے ہیں باہر؟ یہ کہا جاتا تھا پہلے، یہ فرض کیا جاتا تھا، یہ شک کا اظہار کیا جاتا تھا کہ علیمہ خان صاحبہ چلاتی ہیں ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ. تو پیغامات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے ان کو کیا ملے گا؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ جو بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں وہ پوائنٹس نوٹ کر لیتے ہیں، اور پوائنٹس نوٹ کر کے بھیج دیتے ہیں. اور پھر کوئی ایک دو صاحب ہیں وہ بیٹھ کے پھر کچھ بناتے ہیں، اس کو ایک دو لوگ چیک کرتے ہیں اور پھر وہ ٹویٹ کر دیتے ہیں خان صاحب کے اکاؤنٹ سے. کچھ اسی قسم کی کوئی چیز ہوتی ہوگی. بیکاز خان صاحب کانٹ رائٹ سٹنگ ان جیل، ہی کانٹ رائٹ آؤٹ دیز لانگ تھنگس ٹویٹس. وہ تو کوئی نہ کوئی کرتا ہے، تو پوائنٹس ملتے ہوں گے تو کرتے ہوں گے نا. اور پھر کچھ چیزیں ویسے ہی ڈال دیتے ہیں جو کہ ضروری ہوتی ہیں ایک اسٹیٹمنٹ میں دینے کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی اب اگر کلیئرٹی آئے گی سچویشن میں تو عمران خان صاحب کے ٹویٹ کے ذریعے آ سکتی ہے، وہ بھی اگر ان کے پیغامات سینسر نہ کیے جاتے ہوں. بہت سے ابہام موجود ہے جن کا جواب ملنا بہت ضروری ہے. اور یہ تحریک 90 دن چلے گی، کیسے چلے گی؟ میٹنگز آرگنائز کرنے سے چلے گی، کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب لاہور میں میٹنگ کر کے گئے ہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں سندھ کا رخ بھی کریں گے، مختلف مقامات پر مختلف میٹنگز ہوں گی، اور اس کے بعد جا کے 5 اگست کے قریب پیک پہ جائے گی یہ تحریک. تو پھر اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ چلیں اس پہ. جی نہیں، ایک سیکنڈ دیکھو نا. اب یہ آپ کہہ رہی ہو وہ سندھ بھی جائیں گے، ادھر بھی جائیں گے. جی تو ارے بھائی جو یہاں کے جو لوگ آرگنائزرز ہیں مین، ان کو تو آپ دعوت نہیں دے رہے، ان کو تو ساتھ لے کے نہیں چل رہے آپ. تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ لاہور آتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی پنجاب میں ہم نے تحریک چلانی ہے، آہستہ آہستہ اس کو بڑھانا ہے، 5 تاریخ پہلے آئے گی، پھر اگلے 90 دن چلے گی، اور پیک جو ہے ایک خود اس کے بیان جو ہے نا گنڈا پور کے، وہ ایک دفعہ کہتا ہے کہ یہ 5 تاریخ کو پیک ہوگی. یہ ڈیلیبریٹلی کنفیوز کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے جی ہم پنجاب آ گئے، اور پنجاب میں آگے پنجاب آرگنائزرز کے ساتھ ان کو گھاس نہیں ڈالا، اپنی 2-3 پریس کانفرنسز کی اپنی اہمیت دینے کے لیے. اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سندھ جا رہا ہوں، وہاں بھی یہی ہوگا. وہ سندھی جو وہاں کے آرگنائزرز ہیں یا وہاں کے جو کرتا دھرتے ہیں ان کو ساتھ نہیں لیں گے، تاکہ یہ نہ ہو کہ جناب ان کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو. ہی از ٹرائنگ ٹو بیکم اے نیشنل لیڈر.
of the PTI. حالانکہ he is only the leader of the PTI KP. in the assembly. وہاں بھی عمران خان صاحب نے کسی اور صاحب کے حوالے جنید صاحب کے حوالے کیا ہوا ہے کہ جی آپ آرگنائزر آپ ہیں، جیسے پنجاب میں عالیہ کے حوالے کیا ہوا ہے. تو مطلب ہے کہ گنڈا پور از جسٹ the lead پارلیمنٹری لیڈر آف دا پارٹی، اور وہ نیشنل PTI لیڈر بننا چاہ رہے ہیں اب یہ سارا دورہ جو کر رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہی شک شبہ ہوتا ہے نا کہ اگر خدا نخواستہ خان صاحب لیڈر نہیں رہتے فار ون ریزن اور another آف PTI، تو گنڈا پور از پوزیشننگ himself، کیونکہ گنڈا پور کا بیس تو ہے نا KP میں. جی He's now positioning himself to be the alternative leader to Imran Khan.